آئے گی، لیکن اگر آئے گی بھی تو وہ ایک وجہ اس لیے آئے گی کہ کوئی اب راستے میں انہوں نے ڈوگر عدالتیں کیا اب فوج کو روک لیں گی؟ ہاں، آزاد عدالتیں تو روک سکتی تھیں، ڈوگر عدالتیں کیا کریں گی؟ حکومتوں کے پاس تو کوئی فوج نہیں ہوتی. اور دوسری چیز کہ اگر ان کی پرفارمنس ہوتی، اگر لوگوں کو فرق نظر آتا کہ جناب ڈکٹیٹرشپ کے بعد جمہوریت سے ہماری زندگیاں بہتر ہوئی ہیں، تو وہ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے جمہوری حکومت کے پاس، اس کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے. نہ لوگوں کی زندگی تبدیل ہوئی، ڈمی پارلیمنٹ، وہی امریکہ کی پالیسیز، وہی معاشی پالیسیز، وہ مہنگائی نے کمر توڑ دی لوگوں کی، بے روزگاری وہاں بڑھ رہی ہے، بجلی کا وہی بحران. تو لوگوں کی جب زندگی میں نہیں فرق پڑا تو لوگ پھر کیوں کھڑے ہوں گے جمہوریت کے لیے؟ خود یہ کمزور کر رہے ہیں جمہوریت کو. اس وقت یہ سب لوگ ایک ہو گئے تھے. جب قومی مفاد کا مسئلہ آتا ہے یہ لڑ پڑتے ہیں، ذاتی مفاد کا مسئلہ آتا ہے یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب پھر یہ لڑے ہیں تو پھر یہ آپ ان کے مارکیٹ نہیں چل رہے ہیں، پہلے بھی یہ ہو چکا ہے. نہیں جی، میں تو اپنے ایجنڈا پہ کھڑا ہوں. میرا تو الیکشن لڑنے سے پہلے بھی بوائے کاٹ کیا تھا اپنے ایجنڈا پہ، نومبر 3 کی عدلیہ کے اوپر. میں ابھی بھی اسی کے اوپر کھڑا ہوں. ہم لانگ مارچ تو چاہے کوئی آتا یا نہ آتا، ہم نے تو سب سے پہلے، آپ کو پتا ہے پارٹی نے سب سے پہلے فیصلہ کیا تھا، ہم تو اسی پہ ہیں. ہماری کوشش ہے کہ سب اس کے اندر شرکت کریں. اور اگر پی ایم ایل این آتی ہے، میں اور آپ آ گئی ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیونکہ پاکستان کو یہ نہیں بچائے گی کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی مفاہمت ہو جائے. اس سے پاکستان کی حالات نہیں بہتر ہونے لگے. پاکستان کی جب تک جمہوری ادارے اور عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہوگا، پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب آپ نے دیکھ لیا نا جی، کیا فرق پڑ گیا ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت کے اندر. کیونکہ ادارے جب آپ کے کمزور ہیں، قانون ہی نہیں ہے پاکستان میں. جنگل کا قانون ہے آج، ہر ناجائز کام آپ کر سکتے ہیں، کوئی جائز کام نہیں کروا سکتا بیچارہ کمزور آدمی. تو اس ملک کے اندر یہ حکومتوں میں آپس میں مفاہمت میں تو نہیں ہے، پارٹیز میں ٹھیک ہونے لگے. جو یہ فلانی صدر سرکاری ڈر رہا ہے، ٹھیک ہے، ان سے رولنگ ڈر رہی ہے کہ جی یہ ہمارے خلاف فیصلہ کر گئے، وہ ہو گیا. تو پھر عدلیہ تو پھر جانبدار ہو جائے گی. دیکھیں، چیف جسٹس افتخار کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی پارٹی کے ساتھ ہے. ہم چیف جسٹس، میں تو چیف جسٹس افتخار کو ملا ہی نہیں ہوں. میں تو صرف ایک دن وہاں جب انتظار کر رہا تھا، دادا صاحب وہ جب لاہور میں آئے تھے تو میں نے بس دور سے سلام ہو، باقی میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی. ہم صرف چیف جسٹس افتخار کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں نومبر 3 کو ایک سپریم کورٹ نے مارشل لاء کے خلاف فیصلہ کیا. نظریہ ضرورت کے تحت فیصلہ نہیں کیا، یہ پہلی دفعہ ہوا. ہمیں امید اس نے دی ہے کہ اس ملک میں عدالتیں آزاد ہو سکتی ہیں. پھر 20 جولائی سے لے کے 3 نومبر پہ پورا زور لگایا تھا مشرف نے کہ کسی نہ کسی طرح وہ اس کے ساتھ اس کو وردی میں الیکشن لڑنے دے. اس نے نہیں مانا. ہم تو اس کے سٹینڈ کی وجہ سے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ اس نے ہمیں امید دی ہے. سر ایک سیکنڈ سر، ایک واپس آ رہے ہیں. آپ نے بتایا کہ وہ جلد قانون لائی جائے، اس میں کون کون سی باتیں ہوئی ہیں اور اس میں کیا کمیٹی بنا دی؟ نہیں جی، ابھی بات آج ہی ہوئی ہے. کمیٹی تو خیر دیکھیں نا، وکیل پہلے سب سے مل رہے ہیں علیحدہ علیحدہ. ہماری کوشش یہ تھی کہ سب اکٹھے ہو کے اب یہ جو نیا سیناری ہوا ہے، یہ جو گورنر رول ہوا ہے، یہ لانگ مارچ کے لیے ہوا ہے. اس کے لیے، اس کے توڑ کے لیے کوئی اے پی سی اور ہم فیصلہ کریں، جو بھی ہر استعمال کریں گے اپنا رائے عمل طے کریں. اس لیے بلائی ہے. یہ ابھی آج فیصلہ، اب وہ ایک دو وہ باقی پارٹی سے بھی ان ٹچ ہو رہے ہیں، اس کے بعد فیصلہ. میں ابھی کہہ نہیں سکتا. جو پارٹی لانگ مارچ میں شرکت کرے گی اس کو دعوت دے دیں گے. ہم مانے نا، بالکل ٹھیک ہے. ہمارا تو مقصد چیف جسٹس کو بحال کرنا ہے، جو مرضی آ جائے. شاید دیکھیں نا، وقت نے ثابت کر دیا غلط فیصلہ تھا. میں ایک منٹ نہیں، وہ فیصلہ ہر پارٹی اپنے آپ سوچ کے کرتی ہے، میں تو نہیں ان سے پوچھے. لیکن یہ جو آج ہوا ہے، اس کا مطلب کہ جمہوریت پاکستان میں نہیں آئی. یہ جو گورنر رول لگا ہے، یہی آپ کو ثابت کر دیا ہے. دیکھیں نا، عدالتیں بھی وہ مشرف کی، گورنر بھی مشرف کے، پالیسیز بھی مشرف کی، امریکہ کی غلامی بھی وہ جو مشرف کی پالیسیز، ڈرون اٹیکس بھی وہی، معاشی پالیسیز بھی وہی. فرق کیا پڑا ہے مجھے بتائیں مشرف اور اس دور میں؟ کوئی چیز تو بتائیں، کیونکہ فرق ہے، بلکہ اور بگڑ گئی ہیں باتیں.
اس لیے کہ جمہوریت اگر مشرف کی جمہوریت تھی تو آج بھی جمہوریت، اگر وہ نہیں تھی تو آج بھی نہیں ہے. APDM جو آپ نے بنائی تھی اس میں تمام پارٹی آپ ساتھ تھی، جب الیکشن آیا الیکشن لڑ لیا، اب حال خراب ہے، آپ سب مل گئی ہیں، تو فرق کیا ہوا؟ نہیں، ساری پارٹیز تو کھڑی ہیں. دیکھیں نا، یہ وہ خود وہ جانے اپنا جانے. میں تو سمجھتا ہوں، میں تب بھی سمجھتا تھا، یہ میرے تو آپ کے سامنے ہے کہ میں نے کاغذ پھاڑ دیے تھے. میں سمجھتا تھا کہ جس ملک کی عدلیہ کو پہلی دفعہ عدلیہ نے سٹینڈ کیا ہے اور ہم نظریہ ضرورت کے تحت الیکشن لڑ لیں، عدلیہ آئین پہ سٹینڈ لے اور ہم نظریہ ضرورت پہ جا کے الیکشن. آپ کی 10 سیٹیں ہوگی تو نواز شریف فائدہ بھی ہوتا ہے. APDM کے جو کنوینر ہیں محمود خان سنگھ وہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ محمود خان کچھ طوفان ہے APDM. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اس وقت لاہور میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ملکی حالات بہتر نہیں ہوئے تو ڈوگر عدالتیں فوج کو آنے سے نہیں روک سکیں گی. انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جسٹس افتخار کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ کسی پارٹی کے ساتھ ہیں اور ہم صرف ان کے ساتھ